السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ الملک کی تلاوت کریں گے۔ اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہے۔ آج ہم پہلے رکوع کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ عز و جل دوسرا رکوع ہم نیکسٹ ویڈیو میں تلاوت کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آج آپ کو اخفا، اقلاب، پر حروف اور ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ اور ان کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل سمجھائیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس چھوٹے نون کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس چھوٹے نون کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، را کو پر کریں گے اور کھڑی زبر کی وجہ سے ہم نے با کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ زا وقف مجوز کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں پر بہتر ہوتا ہے کہ وقف نہ کیا جائے، لیکن ہم نے یہاں پر وقف کر لیا ہے۔ حالت وقف میں ہم نے پڑھا کے آپ کو سمجھایا ہے، اب بغیر وقف کے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر بھی ہم حالت وقف میں پہلے پڑھیں گے، پھر وصل کی حالت میں اس کو پڑھ کے سنائیں گے۔ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہاں پر دال یاز دی کو ہم نے ایک الف لمبا کرنا تھا، لیکن ہم نے یہاں پر زیادہ لمبا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ را کی پیش کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم سے کنورٹ کیا تو یہ سکون عارضی ہوا۔ اب حروف مدہ کے بعد سکون عارضی کو ہم نے پایا ہے تو ہم یہاں پر مد عارض کرتے ہوئے زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ یہاں پر غور کیجئے گا، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں بھی ہے تو اسے ہم پر بھی کر کے پڑھیں گے۔ اب اس چھوٹے نون کو سمجھیے کہ کس طرح پڑھنا چاہیے۔ یہ چھوٹا نون جو ہے یہ وصل کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، وقف میں نہیں پڑھا جاتا۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے؟ آئیے اعادہ کرتے ہیں۔ اعادہ کسے کہتے ہیں؟ اعادہ کہتے ہیں پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو، جیسا ہم نے یہاں پر بھی پیچھے ملا کر پڑھا تھا۔ اب یہاں سے ہم پیچھے ملا کر آگے تلاوت شروع کریں گے۔ کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم۔ اب ہم نے کس طرح پڑھا؟ قدیر، پیش کو بھی پڑھا ہے ہم نے، وقف میں ہم نے اس کو پیش کو جزم سے کنورٹ کیا تھا، لیکن اب ہم اسے وصل کی حالت میں پیش کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس چھوٹے نون کی زیر کے ساتھ ہم نے لام کے ساتھ اسے ملایا ہے۔ نون لام زیر نل، قدیر الذی، زال یاز زی نرمی سے پڑھا جائے گا زال، اور اسے ہم لمبا کر کے پڑھیں گے یا مدہ ہونے کی وجہ سے۔ جتنے بھی یہاں پر گرین کلر آئیں گے ہم انہیں پر بھی کر کے پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ سے ہیں۔ خلق الموت والحیاة، بعض لوگ اسے حیو کر دیتے ہیں، یعنی واؤ کی آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی واؤ خالی ہو تو اس کی آواز نہیں آتی۔ والحیاء، یا کھڑی زبر یا کی آواز آئے گی۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دو زبر کی تنوین ہو تو وقف میں ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ الف مدہ سے کنورٹ کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ یہاں پر غور کیجئے گا، پہلا حرف جو ہے آیت مکمل ہونے کے بعد الف ہے اور اس کے بعد لام ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ نے وقف کرنے کے بعد آگے پڑھنا ہو تو پہلا حرف خالی الف ہو اور اس کے بعد لام ہو۔
تو اس الف پر ہم کیا کرتے ہیں؟ زبر لگا کر پڑھتے ہیں، یعنی وہ بن جاتا ہے حمزہ لام زبر ال، عارضی زبر لگا کر ہم پڑھتے ہیں تو یہ بن جائے گا الذی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو پیچھے ملا کر پڑھنا ہے، یہاں پر وقف نہیں کرنا، تو پھر را کی اس پیش کو پڑھتے ہوئے ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، الف سائلنٹ ہو جائے گا۔ غفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے طا آیا ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو ہم نے یہاں پر بھی کیا کیا ہے؟ الف مدہ سے کنورٹ کیا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر کیا تھا۔ آئیے آگے تلاوت کرتے ہیں۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، واو تا پیش وت، یعنی دو زیر کی تنوین کو وقف میں ہم نے جزم سے کنورٹ کرتے ہوئے پیچھے ملا کر پڑھ دیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، یہ زیادہ لمبا اس لیے ہوا ہے کہ دو زیر کی تنوین کو ہم نے وقف میں جزم سے کنورٹ کیا، تو حروف مدہ یعنی واو مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، تو ہم اس را کو ساتھ ملا کر پڑھتے ہوئے مد عارض کر کے پڑھیں گے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ یاد رہے یہ پنک کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میم مشدد کی علامت ہے۔ یہ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، نہ تو یہ پچھلے کسی حرف کا محتاج ہوتا ہے غنہ ہونے میں، اور نہ ہی کسی اگلے حرف کا محتاج ہوتا ہے۔ تو میم مشدد خود سے غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی آئیے سمجھتے ہیں۔ ثم ارجع البصر، یعنی میم کو ہم نے پورا ناک سے جا کر ادا کرنا ہے، ہونٹوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، یہاں پر سمجھیے حمزہ کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے حمزہ کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ واو دو زبر آؤں کی آواز آئے گی، ہونٹوں کو گول کریں گے تو اس کی واو کی یعنی ادائیگی صاف بالکل واضح بہترین ادا ہوگی۔ خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا ہے تو ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا، بلکہ یہ اظہار مطلق ہوتا ہے۔ غنہ ہونے کے لیے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف دوسرے کلمے میں ہونا ضروری ہوتا ہے، اگر اسی کلمے میں ہو تو وہ اظہار مطلق ہوتا ہے، دوسرے کلمے میں کوئی حرف آ جائے یرملون میں سے تو وہ ادغام مع الغنہ یا ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ اب آیت سے ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ،
یاد رہے ہم نے آیت نمبر 4 میں بھی آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر نون مشدد ہے تو ہم نے یہاں پر غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور میم کی زبر کو وقف کی وجہ سے ہم نے جزم سے کنورٹ کرتے ہوئے نون میم زبر نم پڑھ دینا ہے۔ جہنم، حمزہ ساکنہ کو ہم ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف آیا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ یاد رہے اظہار شفوی میں غنہ نہیں کیا جاتا۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير، یہاں پر ہم نے حالت وقف میں پڑھا، جبکہ دونوں ہی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ لام الف کو فالو کریں گے تو ہم نے یہاں پر وقفہ نہیں کرنا، وقف نہیں کرنا، تو ہم نے اس یہاں پر دو پیش کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، اس پر ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء۔ یاد رہے شین یا زبر شیء یا لین ہے، حروف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا، جبکہ ہم نے یہاں پر لمبا کیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مد لین عارض کا قاعدہ یہاں ہوتا ہے۔ مد لین عارض کیا ہوتی ہے، اس کا قاعدہ سمجھیے۔ حروف لین کے بعد جب بھی سکون عارض ہو تو مد لین عارض ہوتی ہے۔ دو زیر کی تنوین کو ہم نے جزم سے کنورٹ کرنا ہے وقف کی وجہ سے، تو ہم نے حروف لین کے بعد سکون عارضی پایا تو مد لین عارض ہوگی، تو ہم اس کو یہاں پر مد کر کے پڑھیں گے۔ من شیء، حمزہ ساکنہ ہوگا تو ہم نے یہاں پر جھٹکا بھی دے کر پڑھنا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ صدق الله العظيم۔